جی بی پہ آ جائیں, آخری گورنمنٹ بھی جاری ہے. دیکھیں یہ بڑی پرائم ایگزامپل ہے جو جی بی میں ہوا. یہ شو کرتا ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں نہ بھی توڑتے تو پھر اندر سے بندے توڑ کے اسمبلیاں جو ہے انہوں اسمبلیاں چل جاتی. میرا ادھر جانی تھی ادھر نہیں. آئی پرسنلی بلیو, میں آپ کو اپنا پرسنل بلیف سسٹم بتا سکتا ہوں, یہ اپ انالیسس کی بات ہے. اس سسٹم کو لمبا کھینچنا تھا. یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے اس نے کھینچنا ہی کھینچنا تھا. بہتر میرا یہ خیال ہے کہ سسٹم چل جاتا, اگر کہتے تسی اتھے حکومت کرو, تسی اتھے کرو, انہوں نے اتھے کرن دو, سسٹم چلاؤ. نہیں وہ سسٹم چل نہیں سکتا تھا. میری اس میں کیا رائے ہے, اس لیے کہ سسٹم کے اندر سب سے بڑا جو کانٹا تھا وہ ایک شخصیت تھی. اس کے ہوتے ہوئے مسائل ہونے تھے, اس کو آؤٹ کرنا تھا. اس کو آؤٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو آپ کو منور کرنا پڑنا تھا. ابھی آپ نے جو آزاد کشمیر میں دیکھا, پھر جو گلگت بلتستان میں دیکھا, آج 5 جولائی ہے. بلاول صاحب نے وہ بھٹو کے دور کا بھی ذکر کیا. یہ 5 جولائی ہم اس طرح منا رہے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کی اسمبلی سیل کر دی ہے. یہاں پہ اسمبلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اتنے جناب مہان ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو ہے یا عالیہ, اس کا بھی کوئی فیصلہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن گلگت بلتستان کی عوام نے جو اسمبلی الیکٹ کی اس کو پولیس آگے سیل کر دیتی. وہ اسپیکر بیچارہ باہر کھڑا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں آپ نے جو سیاست کرنی ہے, جو اسٹریٹجی بنانی ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق بنانی ہے. یا پھر کر لیں کہ جناب ادھر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بزکشی ہوا کرے گی اور اس کے بعد فیصلے ہوا کریں گے. ایسے کے لیے تو ہم اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے نا. ہمارے پاس ایک عمرانی معاہدہ موجود ہے, سوشل کانٹریکٹ, یو میک یور اسٹریٹجیز اکارڈنگلی, جس سے میں آپ اس کے اکارڈنگ بناتے ہیں. آئی بلیو دس آلسو. یہ جو اگر کمپلیٹ کر لیں میں وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب آپ نے اس جو گلگت بلتستان کے ساتھ کیا, جس طریقے سے وہاں پہ جو کیا, آپ کا ایک بندہ اگر نائل ہوتا ہے آپ اجلاس بلانے دیں. آپ کتنی زیادہ میجورٹی ہے وہاں تحریک انصاف کی, کہ یہ کون سا وہاں پہ میریکل ہوگا کہ کسی اور کی وہاں پہ حکومت بن دیکھیں گے نا. پھر جی ابھی وسیم آپ کو بتائیں گے, ایک میریکل آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی کہتے, ایک میریکل کراچی میں بھی ہوا تھا. وہ بھی بہت بڑی اکثریت تھی, جتنی بھی اکثریت تھی کسی کے پاس تھی, اور پھر وہ اکثریت نہیں رہی. کشمیر میں بھی اکثریت تھی نا. دیکھیں ہر کسی کے لیے لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. صادق سنجرانی صاحب جب منتخب ہمارا 70 سال کا لرننگ ایکسپیرینس تھا. یہ ہمارا 70 سال کا لرننگ ایکسپیرینس. میں ابھی بتاتا ہوں منصور بھائی آپ کو. دیکھیں صادق سنجرانی صاحب جب منتخب ہوئے چیئرمین, پی ٹی آئی والے بڑے بغلیں بجا رہے تھے, اور آج کہتے ہیں کہ صادق نو کانفیڈنس, وہی نا 14 ووٹوں سے جب وہ بچ گئے تھے, جو 14 جی نو کانفیڈنس پہ. آج کہتے ہیں کہ جی صادق سنجرانی صاحب نے آدھی رات کو وہ آرڈیننس کیوں پاس کر دیا. دیکھیں کل صادق سنجرانی صاحب نہیں ہوں گے, سجن کوئی اور ہوگا, لیکن مشکلات ان کے لیے بھی ہوں گی جو ابھی بغلیں بجا رہے ہیں. تو یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ نے کچھ سیکھا ہے اپنے تجربات سے یا نہیں سیکھا. تو باقی گل کر رہے ہیں. کل شاہد صاحب یہاں بیٹھے تھے, میں نے ویسے ان کو کہا یہ جو قانون میں تبدیلی آئی ہے نیب کی, انہوں نے کہا جی کل ہم ہی اس میں پکڑے جائیں گے, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اپنی پارٹی کو کہہ رہے تھے بالکل کہ یار جب جو اس ملک میں دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا 62-63 پر میاں صاحب بڑھ گئے کہ نہیں یہ تبدیل نہیں ہوگا, جب 18ویں وہی پڑی آ گئی اسی پر میاں صاحب باہر گئے. اس سے پہلے نیب کی بات ہوئی, کسی نے کہا یہ چینج نہیں ہوگا, اسی پہ وہ باہر جاتے ہیں. ہم نہیں سبق سیکھتے. وسیم آپ کو یاد ہے نا ایک اکثریت اقلیت میں آپ کے شہر میں بھی بدلی جہاں بیٹھے ہیں, اب ایک اور اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی, وچ از اے پروسیس ہمارے ملک کا. لیکن یہ جو انہوں نے 4 جولائی کی بات کی ہے, 5 جولائی کی, دا پرابلم از نوبڈی وانٹس ٹو لرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ٹھیک بات ہے, بہت انفارچونیٹ ہے. کل وہ فیصل کریم پنڈی صاحب تھے پرائم میں, ہم نے کہا جی اگلا وزیر اعظم کون آئے, انہوں نے کہا دیکھیں جی بس جس کے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو اگلا وزیر اعظم بننا چاہیے, اور ہمیں یقین ہے ہمارے زیادہ نمبر ہوں گے اور بلاول بنیں گے اصول کے تحت وزیر اعظم. تو میں کہا نہیں سرکار, آپ تو بڑے لوگ ہیں, آپ کے پاس نمبر زیادہ نہ ہو تو بھی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا نمبر زیادہ نہیں تھا, پھر بھی آپ کا میئر الحمدللہ بن گیا. بڑا اچھا آدمی ہے صاحب, آپ سے بڑا زبردست تعلق ہے میرا ان سے احترام کا. لیکن یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے کیا ہوا, کہ بندے بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں آنے دیا ایوان میں, یار ہمیں نہیں آیا, ہم آنا چاہتے تھے, میں نہیں آنے دیا. تو یہ اس سے زیادہ کیا موزیکا اڑ سکتا ہے جمہوریت کا. تو یہ مثالیں ظاہر ہے ہمیں بڑے لائٹ انداز میں دے رہے ہیں, لیکن اصل میں تو ان کہکہوں کے پیچھے ایک درد چھپا ہوا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے. اور یہ بھی ایک بالکل فیکٹ ہے, اور یہ جی بی میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی بالکل ایک فیکٹ ہے کہ ظاہر ہے یہ پہلی مرتبہ ابھی نہیں ہو رہا. سب کو اپنے اپنے موقع پر اصول جمہوریت یاد آتی ہے. اب جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے رائٹلی سو, پی ٹی آئی اس وقت سیلیبریٹ کر رہی تھی, آج دوسری سائڈ سیلیبریٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کسی نے کچھ سیکھا ہی نہیں سیکھا, یہ دیکھنا ہوگا. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے ان سب کو دیکھ کر
کچھ بھی ہو سکتا ہے. تاریخ کا یہ سبق ہے کہ کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. جس کو جب جو اپورچونٹی مل رہی ہے وہ اپنی گیم بناتا ہے اور بات آگے ڈال دیتا ہے. نیب کا قانون کالا قانون تھا, نیب عامر کا بنایا ہوا ادارہ تھا, آپ کو آتے ہی اس کو ختم کرنا تھا. آپ نے آتی جو وہ 90 دن کو کیا 14 دن, کل آپ نے پھر 14 دن کو کر دیا 30 دن, اور اتنا آپ کو ارجنٹ لگا کہ آپ نے کہا بس 12:15 بجے کرو, رات کو سنجانی صاحب دستخط کرو اور اگلے دن بناؤ. یار آپ کو پارلیمنٹ کی بے توقیری بھی نظر نہیں آئی, ورنہ آپ کہتے تھے عارف الوی نے ایوان صدر کو جو ہے آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا ہے. تو سبق یہ ہے کہ کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے, سب اپنے اپنے موقع پہ اپنے حصے کا داؤ پہ چلاتے ہیں. اس سے جمہوریت, پارلیمان, ان یہ سارے جملے جو ایک مذاق بن کے رہ جاتے ہیں, اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی ایسے ہی چلتا رہے گا میرا خیال. اور وہ تمام لوگ جو آج کے دن پر بیان بازی بھی کر رہے ہیں نا, انفارچونیٹ بات ہمارے ملک کی یہ ہے سر کہ جو بیان بازی بھی کر رہے ہیں نا کہ جناب وہ شاہ دن تھا, کر وہ بھی وہی رہے. لیکن بیان بازی کی حد تک ہم نے بتانا ہے کہ ہم کتنے ڈیموکریٹس ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں پاور پالیٹکس ہے, دے وانٹ پاور. اور شخصیات سے ریلیٹڈ چیزیں نا, پاور پالیٹکس ہے, آپ نے کسی طریقے سے اقتدار میں آنا ہے. لیکن اب کچھ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے, کچھ تبدیلی اس طرح آ رہی ہے کہ جو عوام ہے اب اس کو کب تک آپ انگیج رکھیں گے. یا تو آپ بالکل اس کو سسٹم کو چینج کر دیں, آپ ایک ایسا ماڈل لیں جہاں پہ عوام کی کوئی سے نہ ہو, جہاں پہ 4 بندے بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں آپ اور منصور صاحب بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بدامی کو بھی اٹھائیں, بدامی صاحب کو بٹھائیں گے نا, ان کا اختلافی ووٹ جو ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا پھر ہم دبئی میں بیٹھے ہیں, دیکھیں کہ بحث کیا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ دبئی میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. کیا یہ کسی کی ذاتی ریئل اسٹیٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بنے گی, یہ کارنر پلاٹ دینا ہے, یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کہ ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں. کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, دیکھیں وہ ملک ہوتے ہیں نا جو تباہ و برباد ہوئے ہوں, صومالیہ ہو گیا یا ساؤتھ سوڈان ہو گیا یا کوئی ایسا ملک ہو, اس کے لیے کانفرنس ہوتی ہے جی جرمنی میں, وہاں پہ بیٹھ کے بندے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا. یہ کون سا جمہوریت ہے کہ جہاں پہ 2 خاندان بیٹھ کے دبئی میں فیصلے کر رہے ہیں. بھائی آپ غلط فیصلہ کریں, کم از کم ادھر تو آ کے کریں نا. وہ پارلیمان آپ عدلیہ کو کہتے ہیں, ایسی ہم خیال پارلیمنٹ آپ نے دیکھی ہے. آج بھی راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جتنا آپ کہیں گے ہم بڑھا دیں گے, پارلیمنٹ کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے, وی آر ود یو. اس قسم کی پارلیمان میں بھی آپ یہ چیز ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلا فارمولہ بھی آپ نے باہر بیٹھ کے بنانا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, پر آج کل کے دور میں کب تک عوام اس کو برداشت کرے گی. اگلی کیمپین بڑی دلچسپ ہوگی. ویسے میں صرف اس میں ذرا ایک بات ایڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ حقیقت میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں, میں نے بھی اپنے پروگرام میں بار بار یہ سوال